بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے 25 آیت تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم 26 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ میں ہر ویڈیو میں بات سمجھاتی ہوں آپ کو کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ جو ہم ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کے 9 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ایسے لوگ جو مومن ہیں، دوسرے جو کافر ہیں، تیسرے جو منافق ہیں۔ اب دوسرے حصے میں ہم کیا سمجھیں گے وہ ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، پر یہ یاد رہے کہ پہلے حصے میں ہم 3 قسموں کے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، مومن، منافق اور کافروں کے بارے میں۔ اب یہاں پر مومنوں کے بارے میں بھی 3-4 آیتیں ہیں، بات ختم۔ کافروں کے بارے میں بھی 3-4 آیتیں ہیں، بات ختم۔ منافقوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں 80 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ایسے منافق ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافروں سے بھی برا عذاب ہوگا۔ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ان کو دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبان پہ کچھ اور ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں سے اللہ پاک کو سخت نفرت ہے۔ چلیں جی 26 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جیسی چاہے مثال بیان کرتا ہے، وہ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے کسی بڑی یا چھوٹی چیز کی۔ ان مثالوں کے بارے میں لوگوں کے 2 قسمیں ہیں، ایماندار اور کافر۔ جہاں تک ایمانداروں کا تعلق ہے تو وہ ان مثالوں کی تصدیق کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے بیان میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کی بھی مثال دے سکتا ہوں، بھلے وہ مچھر ہے نا، چھوٹی سی مخلوق ہے، میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں، میں نہیں شرماؤں گا کہ میرے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوگی۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک جو ایماندار ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ایسی مثال دی ہے تو ضرور اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ جبکہ کافر ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اتنی حقیر مخلوق یعنی مچھر، مکھی اور مکڑی وغیرہ کی مثالیں اللہ کیوں بیان کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں، اگر کوئی آپ کو کسی بڑی چیز کے بارے میں مثال دے گا تو یقیناً آپ کو اس پر یقین آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو کسی بادشاہ کا قصہ بتاؤں گی آپ کو یقین آ جائے گا، پر اگر میں کسی چھوٹی سی چیز کا اگر آپ کو مثال دوں تو آپ کہیں گے نہیں، اس میں وہ بات میں مزہ نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا آپ کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ چیز غلط ہو جو ہمیں بتائی گئی ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے مثالوں سے انسان کو پرکھتا ہے کہ ان کا مجھ پر اور میری باتوں پر کتنا یقین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، جو کافر ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا جواب دیتا ہے کہ ان مثالوں میں لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحتیں ہیں، ان سے لوگوں کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ سیم میری والی بات کہ لوگوں کو آزمانے کے لیے ایسی ایسی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بے رخی اختیار کرنے اور ان میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ مطلب یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کتنا اللہ کی باتوں پر مضبوط ہے اور وہ اس پر غور و فکر نہیں کر رہا، بے رخی اختیار کر رہا ہے، تو اللہ اسے مزید گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان سے نصیحتیں پکڑنے پر ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی چھوٹی سی مثال، مکھی مچھر کی مثال انہوں نے پکڑ لی اور سوچنا شروع کر دیا اور اس بات پہ یقین کیا کہ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، تو اللہ اس پر خوش ہو کر ان کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی تعداد بھی کم نہیں۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو گمراہی کے مستحق ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سرکشی کرنے والے لوگ ہیں، جیسے منافقین۔ اب منافقین کی میں نے بتایا تھا 80+ جو آیتیں آئی ہیں وہ منافقوں کے بارے میں آئی ہیں۔ تو منافق لوگ ایسے ہیں، اب انہوں نے دل سے یقین کیا ہے، انہوں نے دوسرا کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اب مسلمانوں نے یہ گواہی دی ہے، پھر بھی ان کے دلوں میں جب شک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایسے لوگ منافقین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں جو اس نے اپنی عبادت کے بارے میں لیا تھا۔ اب عبادت کے بارے میں دیکھیں، ہم نے یہی تو لیا ہے نا، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہم نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ایسے سب ہم کرتے ہیں۔ تو ہم نے عہد لیا ہے اللہ پاک نے ہم سے، اور ہم اس عہد کو توڑ رہے ہیں شک کر کے،
وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے جس کی پہلے رسولوں نے خبر دی تھی۔ وہ لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ اے کافروں، اب کافروں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم اپنی ذات میں اس قدر کاملہ کے دلائل کا مشاہدہ کرتے ہو کہ تم عدم تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ عدم پہلی موت تھی اور وجود پہلی زندگی ہے، پھر وہی تمہیں دوسری مرتبہ موت دے گا اور پھر دوسری دفعہ زندہ کرے گا، پھر تمہیں اپنی طرف لوٹائے گا تاکہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا اس پر تمہارا حساب لے۔ اللہ ایک ہی نے تمہارے لیے دریا، درخت وغیرہ جیسی زمین میں تمام چیزیں پیدا کی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں۔ اس نے ان چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا کہ تم ان سے فائدہ اور نفع حاصل کر رہے ہو۔ پھر وہ آسمانوں کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں برابر 7 آسمان بنا دیے۔ وہی ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اب یہاں کافروں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر چیز تمہارے آگے ہے، پھر بھی تمہارے دل ان چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں، کیوں تم لوگ نہیں سمجھتے؟ خیر، اب ہم آیت نمبر 30 کو پڑھیں گے، 30 کو۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ عن قریب زمین میں انسانوں کو بسائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہے ہیں کہ میں زمین پہ انسانوں کو بساؤں گا۔ اب یہاں تک جو تھا نا 29 آیت تک، یہاں پر تھا ہمارے پاس پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے اس پہ تو 80 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ہاں، پہلے حصے میں جو بھی ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا، آگے بھی ان کے بارے میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے، وہ آگے بھی آئے گا، پر یہاں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ کس بارے میں تھا؟ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں۔ دوسرا حصہ ہمارا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے قصے کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کس کو؟ فرشتوں کو، کہ میں زمین میں انسانوں کو بساؤں گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی آباد کاری میں ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے معلومات کے لیے پوچھا۔ اب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ معلومات کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اولاد آدم کو زمین میں آباد کرنے اور انہیں خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، جبکہ وہ اس میں فساد برپا کریں گے اور ناحق خون بہائیں گے۔ اب یہ فرشتے سوال کر رہے ہیں اللہ پاک سے۔ فرشتوں نے بات جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا، فرشتوں کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم ہیں نا تیری اطاعت کے لیے، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں اور تیرے جلال و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے تیری تعظیم بجا لاتے ہیں، اس میں ذرا بھر بھی سستی نہیں کرتے۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کرنا چاہتا ہے یہ سب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا، یعنی فرشتوں کو جواب دیا کہ میں کچھ جانتا ہوں جو تم بالکل نہیں جانتے، کہ ان کی تخلیق میں انہیں خلیفہ بنانے میں کیا واضح حکمت اور عظیم مقاصد ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں بس اتنا کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب صحیح والا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت کے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام حیوانات و جمادات وغیرہ کے نام سکھائے۔ ٹھیک ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں میں افضل ہیں؟ قدر و منزلت کیسے ان کی پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نام سکھائے، کچھ اسما سکھائے، الفاظ اور معنی بھی سکھائے۔ پھر یہ فرماتے ہوئے ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں کہ اگر تم اپنے اس قول میں کہ تم انسانی مخلوق سے زیادہ معزز و افضل ہو، یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام نے ان کو نام بتائے۔ انہوں نے اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تو بالکل کم ہی ہے، تو انہوں نے نقص کا اعتراف کرتے ہوئے ہر فضل و کرم کا مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہوئے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے پاک اور بلند، ہم تجھے اس سے پاک اور بلند سمجھتے ہیں کہ تیرے فیصلوں اور تیری شریعت پر اعتراض کیا جائے۔ ہم تو کسی چیز کا علم نہیں رکھتے مگر اس چیز کا جس کا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، جو پتہ ہے وہ ہمیں تم سے ہی پتہ چلا ہے۔ علم والا تو ہی ہے، کوئی شے تجھ سے پوشیدہ نہیں،
حکمت والا بھی تو ہے کہ تقدیر اور شریعت کے تمام امور کو تو ہی اپنی حکمت سے ان کے موقع محل پر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے سکھائے ہیں۔ جب انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جیسے کہ پروردگار نے انہیں سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہری حالات اور دل کی باتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو تعظیمی سجدہ کریں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے فوراً سجدہ کیا۔ اب یہاں آتی ہے ایمان کی بات۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ سوال جواب نہیں کرتے کہ کیوں، کس لیے، بس اللہ کا حکم آیا انہوں نے کر ڈالا، ٹھیک ہے۔ مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا، اس نے اللہ کے حکم پر اعتراض اور آدم علیہ السلام پر اپنی برائی کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جو ابلیس تھا وہ ایک تو جنات میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، تو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے زیادہ تو وہ اچھے ہیں، وہ عظیم ہیں، تو انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب سجدہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہاں پر سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو انکار کر دیا گیا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی حوا جنت میں رہو اور بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو مزے سے کھاؤ، سوائے اس درخت کے جس کا پھل کھانے سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے۔ درخت کا پھل کھانے میں کچھ نہیں تھا، پر اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے کہ یہ میرے منع کرنے پر کتنا مانتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو انہوں نے جنت میں بھیجا، ہر چیز کے لیے کہا کہ جو دل چاہے کرو، پر یہ پھل نہیں کھانا، اس کے قریب جاؤ گے تو میری حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ظالم ٹھہرو گے۔ شیطان مسلسل انہیں وسوسے ڈالتا رہا اور اس درخت کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی کوئی پرکشش نہیں ہوتی، پر کیونکہ گناہ میں لذت زیادہ ہے تو ہمیں وہ خوبصورت لگتی ہے، بٹ جیسے ہی ہماری وہ لذت ختم ہو جاتی ہے پھر سے ہم اسی چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت مثالیں یہاں پر ہمیں مل سکتی ہیں آج کے دور کی، یہاں تک کہ انہیں بہکانے اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے کا گناہ کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب شیطان یہاں کامیاب ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی حوا کو بہکانے میں۔ اس کی سزا دونوں کو یہ ملی کہ جس جنت میں وہ رہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے اور شیطان سے کہا، تم زمین پر اتر جاؤ۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ تم اس دنیا میں سکون چاہتے ہو جہاں پر آدم کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا۔ خیر، جب ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا، ان کو، ان کی بیوی کو اور شیطان کو۔ وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور تمہیں اس زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنے اور اس کی مفید چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں، سزا میں بھی ان کو چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں تک کہ تمہاری مدت ختم ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، تو یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات آدم علیہ السلام کی طرف القائیے اور جن کے ساتھ انہیں دعا کرنے کا الہام کیا، انہوں نے وہ کلمات لے لیے، جن کلمات کو یاد کروا کر انہوں نے فرشتوں کے سامنے ان کو انسانوں میں عظیم جاننا تھا، وہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں مذکور ہے۔ اب وہ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ بھیجا تھا، ہمیں یہاں سکون نہیں مل سکتا۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ تم لوگوں سے چاہے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں ہوں معاف کرنے والا، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔
تو جو لوگ گناہ کر کے اس پہ پچھتاوا کر کے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے آیت نمبر ہے 38. اب 38 میں کیا ہے؟ ہم نے ان سے کہا تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میرے رسول ہدایت لے کر آئیں تو جو اس کی پیروی کریں گے اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے تو انہیں آخرت میں کوئی خوف و خطرہ ہوگا، نہ دنیا میں کچھ کھو جانے کا غم ہوگا. ٹھیک ہے. جو اللہ پر ایمان لائے گا ان کو دنیا میں بھی کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ آخرت میں. اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میرے رسول آئیں گے تو ان سے ہدایت لینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخ والے ہیں جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے. 40 نمبر آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، یعقوب یعنی اسرائیل کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو متوازن انعامات کیے ہیں انہیں یاد رکھو اور ان کا شکر ادا کرو. اور میں نے تم سے اپنی ذات اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے اور اپنے احکام پر ایمان لانے کا جو عہد پیمان لیا تھا اسے لازم پورا کرو. اگر تم اسے پورا کرو گے تو جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے میں بھی اسے پورا کروں گا اور دنیا میں تمہیں عمدہ زندگی اور قیامت کے دن اچھا بدلہ دوں گا اگر تم مجھ سے اکیلے سے ڈرو اور میرے عہد کو ہرگز نہ توڑو. اب یہاں سے حصہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. پہلا حصہ 3 قسم کے لوگ، دوسرا حصہ آدم علیہ السلام کا قصہ، تیسرا حصہ بنی اسرائیل. اب یہاں پر آپ کو ہر جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ علماء کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا تھا کہ یہ ایک آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو چننے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک قوم کو چننا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ قوم بنی اسرائیل کو چنا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ باقی قوموں کے لیے مثال بنے. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان کے احکامات کو پورا کیا یا جھٹلایا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. پر یہاں سے ہمارا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو حصہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر، ان کے بارے میں. ٹھیک ہے.